بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں چودھری عمر صابی آج اس نیوز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ جو ہمارا نیبر ملک ہے، ہمسایہ ملک افغانستان، انہوں نے ایک شاندار ایک کار کی انوینشن کی ہے، ایجاد کی ہے، اور پوری جو دنیا ہے ان کی یہ جو ایک کاوش ہے، ان کا یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ان کی یہ جو انوینشن ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا ان کو داد دے رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں، ان میں اس جو انوینشن انہوں نے کی ہے، یہ ایک بہت بڑا ان کی ایک کارکردگی ہے، ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ یہ جب امریکن فوج نے اخراج کیا تھا، اور امریکن فوج جب افغانستان کو چھوڑ کے گئی تھی، تو لوگ یہ ایک اسپیکولیشنز کر رہے تھے، یہ ایک ان کا خیال تھا کہ افغانستان کی جو سروائیول ہے، جو افغانستان کا بقا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو کاپریشن ہے، اس کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہے، اور یہ ایک انوینشن کر کے، اور افغانستان کا جو ڈالر ہے وہ تقریباً 65 کا ہے، پاکستان میں 235 پہ جا رہا ہے۔ اور ہمیں اپنے ملک کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری جو نیت ہے اگر وہ صحیح ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو کامیابی ہے، افغانستان کی جو ایک گورنمنٹ ہے، ان کی جو یہ اچیومنٹ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگ اپنے ریلیجن سے، اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مذہب کو پرائرٹی دی ہے، اور جو انسان اپنے دین سے جڑتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی قرب میں ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر اسی قوم کی پروٹیکشن کرتی ہے، اور اس جو قوم اللہ کے بنائے ہوئے لاز پہ چلتی ہے، قانون پہ چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا خود رکھوالا بن جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور سر جوڑنے چاہیے، اور اس ملک پاکستان کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان پر کوئی اپنا جو لائحہ عمل ہے، اسٹریٹجی ہے، میکنزم ہے، وہ وضع کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر جو ایک مسائل ہیں، ان کو اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو یہ جو حالات ہیں یہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ملک کے بارے میں سوچیں، اور پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں، اور اپنے جو مفادات ہیں ان کے اوپر چھری چلائیں، ان کو قربان کریں، اور اس ملک کے لیے قربانی دیں، اور ملک کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی جو پبلک ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں۔ ہم نے ان مسائل کو ایک رائی کو پہاڑ بنایا ہے، لیکن ہم نے اس پہاڑ کو ایک رائی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور پھر اس رائی کو روئی میں تبدیل کرنا چاہیے، ان ایشوز کو، اور پھر ان کو پھونک مار کے ہوا میں اڑا دینا چاہیے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، ہم ایک مل جل کر، اور تمام جو فرقہ واریت ہے اس سے باہر نکل کے، اور جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان سے باہر نکل کے اگر ہم ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں تو پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان بھی ڈیولپڈ کنٹری بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں
اپنے جو خیالات ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی نیت ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر ایٹومیٹکلی اللہ کی مدد سے یہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہمیں پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے آزاد ہوا بنگلہ دیش آج وہ کتنی ترقی کر گیا ہے، اسی طرح افغانستان ترقی کر رہا ہے، انڈیا ترقی کر رہا ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں اس جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، جو اس کو ہمیں بروئے کار بھی لانا چاہیے، اس کو دنیا کو بتانا بھی چاہیے، اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے اچھے کاموں میں۔ اور پاکستان کا جو ایک یہ سفینہ ہے، ایک کشتی ہے، اس کو سہارا دینا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی نجات ہے، اسی میں ہم سب کی عزت ہے، اسی میں ہمارا وقار ہے، اسی میں ہماری تعظیم ہے، اسی میں ہماری آنر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، اور پاکستان کو جو شرح ہے ترقی اس پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بحیثیت پاکستان کے متعلق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔